بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 16 جولائی 2020 بروز جمعرات 25 ذوالقعدہ بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکے۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ اس میں آج انڈیا کی بین الاقوامی پروازوں سے متعلق ایک خوشخبری شامل ہے اور پاکستان کی خصوصی پروازوں کی خبر بھی شامل ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سب سے پہلی خبر سے۔ کابینہ اجلاس میں حج کی تیاریوں کا جائزہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب کابینہ کا آن لائن اجلاس منعقد ہوا، جس میں حج کی تیاریوں اور حکومتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کابینہ نے حج 1441 کے لیے کی جانے والی تیاریوں اور مختلف حکومتی اداروں کے منصوبوں کا جائزہ لیتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر تمام حج میں کام کرنے والے اداروں کو تاکید کی گئی ہے کہ عازمین کے لیے صحت مند اور پرتحفظ ماحول میں مناسک کی ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ کابینہ نے کرونا وائرس کی مقامی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا، عالمی وبا کی زد میں آنے والے افراد کی تعداد اور حفاظتی تدابیر کے علاوہ انسداد کے لیے جاری کوششوں کی تفصیلات سے بھی کابینہ کو آگاہ کیا گیا۔ کابینہ کو شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو پیش کی جانے والی طبی سہولتوں کے علاوہ سعودی عرب کے ہسپتالوں میں ICU کے شعبے میں 30% توسیع سے بھی مطلع کیا گیا۔ قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر عصام بن سعد بن سعید نے واس کو بتایا ہے کہ سعودی عرب G20 کے سربراہ کے طور پر عالمی تجارت تنظیم کی مدد میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ معلم زمزمی اور سکاؤٹس حج خدمات نہیں پیش کریں گے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے رواں سال حج میں عازمین کی تعداد انتہائی محدود کر دی گئی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اس سال محدود تعداد کے پیش نظر عازمین حج کو خصوصی خدمات فراہم کرنے والے 3 ادارے اپنی خدمات نہیں پیش کریں گے۔ حج موسم میں عازمین کی بہت کم تعداد کے باعث جن اداروں کو اہم امور انجام دینے کی ضرورت نہیں ہوگی ان میں معلم، زمزمی اور سکاؤٹس شامل ہیں۔ واضح رہے کہ معلمین کا ادارہ بیرون ملک سے آنے والے عازمین کو خدمات پیش کرتا ہے، جبکہ اس سال بیرون ملک سے عازمین نہیں آئیں گے، چنانچہ معلمین کی خدمات کی ضرورت نہیں ہوگی۔ زمزمی وہ ادارہ ہے جو بیرون ملک سے آنے والے عازمین کو ان کی رہائش تک پینے کے لیے زمزم فراہم کرتا ہے، جبکہ سعودی سکاؤٹس حضرات گمشدہ یا ضعیف حاجیوں کی خدمت اور رہنمائی کرتے ہیں۔ حاجیوں کی سلامتی کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے۔ سعودی وزیر داخلہ اور سربراہ اعلیٰ حج کمیٹی شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے اس سال حج موسم میں شریک سیکیورٹی فورس کے کمانڈروں اور سیکیورٹی اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ آن لائن ویڈیو اجلاس کیا۔ انہوں نے مینا، عرفات اور مزدلفہ حجاج کی آمد و رفت سے متعلق انتظامات اور انہیں پیش کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملوں میں ایران براہ راست ملوث۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیث نے کہا کہ سعودی عرب پر حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے کافی شواہد ہیں۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جاری کردہ رپورٹ فیصلہ کن ہے۔ سیکرٹری جنرل کے مطابق رپورٹ نے حتمی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ 2019 کے دوران سعودی عرب کے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملوں میں ایران براہ راست ملوث ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ابو الغیث نے کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ نے خلیج عرب اور یمن وغیرہ میں حملوں کی بابت ایران پر لگائے جانے والے الزامات اور شواہد میں اضافہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے اندر تیل کی پیداوار میں تیل کی طلب میں 5 لاکھ بیرل تک اضافہ۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا نے تیل کی منڈی پر ایسے اثرات ڈالے ہیں جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزیر توانائی نے کہا کہ اگست 2020 میں سعودی عرب کے اندر تیل کی پیداوار میں اور طلب میں 5 لاکھ بیرل تک کا اضافہ ہوگا۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے مزید کہا کہ OPEC+ میں شامل ممالک نے کرونا کے بحران کے دوران
پیداواری کوٹے کی مکمل پابندی کی ہے۔ اس کی بدولت عالمی تیل منڈی میں توازن اور استحکام آئے گا۔ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر متعدد دکانیں بند کر دی گئیں۔ جدہ میونسپلٹی نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر 93 دکانیں بند کر دیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی کے سیکرٹری انجینئر محمد بن ابراہیم الزہرانی نے بتایا کہ کاروبار کھولنے کی اجازت کے بعد میونسپلٹی نے شہر بھر میں مختلف دکانوں کی نگرانی کے لیے 19 ذیلی دفاتر کی تفتیشی ٹیموں کو سرگرم رکھا ہوا ہے۔ مختلف تجارتی شعبوں کے علاوہ باربر شاپس، بیوٹی پارلر اور کھانے پینے کے مراکز میں حفاظتی تدابیر پر عمل کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے۔ میونسپلٹی کے سیکرٹری انجینئر محمد بن ابراہیم الزہرانی کے مطابق دکانوں میں ماسک اور سینیٹائزر کے علاوہ سماجی فاصلے اور صفائی کی خاص طور پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف ورزی پر فوری قانونی کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں گزشتہ دنوں متعدد خلاف ورزیوں پر تجارت کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 93 دکانیں بند اور مالکان کے خلاف جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ ابھی شامل کرتے ہیں سب سے بڑی خبر انڈیا کی بین الاقوامی پروازوں سے متعلق۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ممکنہ طور پر 4 ماہ کے وقفے کے بعد آج جمعرات کو بین الاقوامی پروازیں پھر سے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان متوقع ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہری ہوابازی کی وزارت کے ذرائع پر یقین کیا جائے تو اگست کے وسط میں بین الاقوامی پروازوں کا آغاز انتہائی ممکن ہے۔ وزارت کے اندر موجود ذرائع نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ کس طرح نجی ایئر لائنز بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے لیے مستقل طور پر اپیل کر رہی ہیں اور اس لاک ڈاؤن کے دوران ہونے والے نقصانات کو دیکھ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک پروازیں ہیں ان کی تعداد میں بھی 60 سے 70% تک گنجائش کے اضافے کا اعلان ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ قیاس آرائیاں آج واضح ہونے کا امکان ہے، کیونکہ آج شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری دوپہر 2:30 بجے میڈیا سے خطاب کریں گے۔ شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے 20 جون کو کہا تھا کہ جب ان کا ڈومیسٹک ٹریفک 50 سے 60% تک پہنچ جائے گا اور دوسرے ممالک بین الاقوامی ٹریفک کی راہ کھولتے ہیں تو ہم بین الاقوامی پروازیں شروع کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب صورتحال اس سمت میں تیار ہو جاتی ہے تو ہم ان کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج دوپہر 2:30 بجے پوری امید کی جا رہی ہے اگست کی کسی بھی ڈیٹ 10 تاریخ کے بعد کی کوئی بھی ڈیٹ یا مڈ میں 10 سے 15 کے بیچ کی کوئی ڈیٹ دے دی جائے گی اپنی انٹرنیشنل فلائٹس کو اوپن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسپیشل تب تک یہ کچھ دنوں تک وندے بھارت مشن فیز 4 کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ پاکستان سے سعودی عرب سے پاکستان کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور سعودی عربین ایئر لائنز بھی حصہ لے رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سعودی عرب سے پاکستان کے لیے 6 فلائٹس وہ اسکیجول ہیں۔ 2 فلائٹ جدہ سے، 2 ریاض، 1 دمام اور 1 فلائٹ مدینہ سے اسکیجول ہے۔ جدہ سے جو پہلی فلائٹ جائے گی وہ کراچی کے لیے ہوگی۔ PK9732 فلائٹ کا نمبر 6:20 پر روانہ ہوگی صبح کے وقت۔ دوسری فلائٹ جدہ سے لاہور کے لیے ہے، PK9760 فلائٹ کا نمبر، اور فلائٹ 1 بجے روانہ ہوگی۔ ریاض سے پہلی فلائٹ پشاور کے لیے جائے گی، PK9728، یہ 2:50 پر دوپہر کے وقت روانہ ہوگی۔ ریاض سے ہی دوسری فلائٹ سیالکوٹ کے لیے جائے گی، PK9756 فلائٹ کا نمبر 12:01 پر صبح کے وقت روانہ ہوگی۔ دمام سے جو ایک فلائٹ ہے وہ لاہور کے لیے ہے، PK9248 3 بجے روانہ ہوگی، اور آخری فلائٹ مدینہ سے لاہور کے لیے PK9748 جو 12:30 پر یہ فلائٹ دوپہر کے وقت روانہ ہوگی، اور مسافروں کو ان خصوصی پروازوں کے ذریعے ان کی منزل مقصود تک پہنچایا جائے گا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، کیا سینیٹائزر کا استعمال جلد کے لیے مضر ہے؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ سینیٹائزر کے استعمال سے جسمانی صحت کو پہنچنے والے نقصانات کے حوالے سے اطلاعات مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں۔
آجل ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ سینیٹائزر کا استعمال مضر صحت ہے، اس سے انسانی جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ دل کے امراض کا باعث بن جاتا ہے۔ وزارت کے ترجمان نے سینیٹائزر کے استعمال سے نقصانات کی بابت سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے دعووں کا جواب دیا۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ ہاتھوں کی صفائی کا بہترین ذریعہ پانی اور صابن ہے۔ جو لوگ جلدی امراض یا الرجی سے دوچار ہوں وہ سینیٹائزر کے حوالے سے معالج سے رجوع کریں۔ معالج ہی بتائیں گے کہ جلدی الرجی سے دوچار افراد کے لیے کون سا سینیٹائزر بہتر ہوگا۔ ایک دن میں کرونا کے 5,000 سے زیادہ مریض صحت یاب۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 2,671 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس مہلک مرض کی وجہ سے ایک ہی دن میں 42 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کرونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 2,40,474 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اب تک اس مہلک وائرس سے 2,325 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے SPA نے وزارت صحت کی جانب سے منعقدہ پریس کانفرنس کے حوالے سے کہا کہ مملکت میں کرونا وائرس میں مبتلا افراد میں صحت یابی کے تناسب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک دن میں 5,488 اس مہلک مرض سے صحت یاب ہوئے، جبکہ اب تک کرونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد 1,83,048 ہو چکی۔ جنوبی سعودی عرب میں گندم میلہ۔ جنوبی سعودی عرب میں گندم میلہ جاری ہے، جہاں جو اور گیہوں سے انواع و اقسام کی روٹیاں تیار کرنے کا رواج ہے۔ بھوسے والے آٹے سے کئی قسم کے عوامی کھانے بھی بنائے جاتے ہیں اور بے حد ذوق و شوق سے استعمال ہوتے ہیں۔ آل عربیہ نیٹ کے مطابق اسیر ریجن قدیم زمانے سے گندم کی کاشت کا مرکز ہے۔ ان دنوں گندم کی فصل کی کٹائی چل رہی ہے۔ یہاں بارش کا دورانیہ طویل بھی ہوتا ہے اور بارش دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ برستی ہے۔ علاوہ ازیں اسیر ریجن کے بہت سے کاشتکار آب پاشی کے لیے ٹیوب ویل کے پانی پر بھی انحصار کرتے ہیں۔ اسیر میونسپلٹی کے ماتحت بلدیہ کی تحصیل بیہان میں گندم میلے کا انتظام عوامی میدان میں کیا گیا۔ اسیر کے 50 کاشتکار میلے میں مختلف غلہ جات کے سٹال لگائے ہوئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب کا تازہ ترین جہن نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔